جامع ترمذی سے کتاب المناقب سے میں جی ماشاءاللہ عرفان صاحب کا یہ ایک دوسرا سوال تھا، وہ ہے تو تفنن تباہ والا تھوڑا کہ داڑھی شریف کا کوئی وہ جوڑ پیدا کرنے کی بات کر رہے تھے جسم کے ساتھ۔ اچھا آخری کال سر ہم لے لیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن فرمائیے۔ جی مجھے 2 کوشچن کرنے تھے آپ سے۔ جی کنیز صاحبہ بول رہی ہیں؟ جی پروین سوری جی جی پروین صاحبہ، جی فرمائیے پروین صاحبہ۔ جی مجھے 2 کوشچن کرنے تھے آپ سے۔ جی ایک تو یہ کرنا تھا کہ مجھے اتنا علم نہیں ہے جی کہ بی بی عائشہ صدیقہ جو تھی جی جی وہ رسول پاک کی بیوی تھی اور کتنے سال ان کے ساتھ رہی، کیونکہ بہت مختصر ٹائم تھا ان کے پاس، تو اتنے زیادہ جو ان کی آتی ہیں حدیثیں وہ کیسے آ گئیں، کیونکہ رسول پاک کے پاس اس وقت 9 بیویاں تھیں، تو اتنی ساری حدیثیں سب بی بی عائشہ کے پاس کیسے آ گئی؟ جی۔ اور دوسرا یہ پوچھنا تھا کہ جو یہ بیٹھے میرے بھائی مولانا سید، نام میں نہیں جانتی ان کا، جی ٹھیک ہے آپ فرمائیے۔ جی جی تو وہ اصلی سید ہیں یا وہ بھی ابو بکر عمر؟ جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حدیث پاک سننے کے بعد بھی اطمینان اگر کسی کا نہیں ہوتا تو اس سے بڑی دلیل تو پھر کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی صحیح حدیث پاک ذکر کی اور پھر بھی ہمارے بہت سارے سادہ لو بھائی سمجھتے ہیں کہ شاید علماء بات کو سمجھانا نہیں چاہتے، اس لیے بعض اوقات بات کو ٹال دیتے ہیں یا نرمی کر جاتے ہیں۔ یہ بات نہیں ہوتی۔ اب شاہ صاحب نے سامنے حدیث رکھ کے اس کا حوالہ دیا، حدیث پیش کی، اور اسی پر ہماری بہن کا سوال کی صورت میں تبصرہ ہمارے محترم ناظرین و ناظرات نے سنا۔ فیصلہ آپ کے پاس ہے، کتنی حقیقت پسندی ہے اور حقیقت کو ماننے کا کتنا جذبہ ہمارے اندر موجود ہے۔ اللہ پاک ہمیں یہ جذبہ جب عطا فرما دے گا تو پھر اختلافات تو امت میں رحمت ہوتے ہیں، خود بخود ختم ہو جائے گی مخالفت کی شکل، مگر اللہ پاک سے ہمیں یہ توفیق ضرور مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک کم سے کم حق کو حق سمجھنے اور حق کہنے کی تو توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم اپنے کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ شاہ صاحب، عرفان صاحب نے لندن سے یہ کال کی تھی حضرت، اور وہ فرما رہے تھے کہ میں نے سوال عرض کر دیا۔ جی جی، یعنی وہ اس تقابل میں بیان کر رہے تھے کہ داڑھی مبارک کے لیے جی کہ نبی کریم علیہ السلام جس میں مقدس، یعنی داڑھی شریف میں تتبع کیا جاتا ہے، تو جسم پاک میں تتبع یا اس کو فالو کرنے کی یا اسی طرح کا جسم کوشش کی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں یہ گزارش ہے کہ داڑھی جو ہے وہ شاعر اسلامی میں سے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث صحیحہ میں اس کے بڑھانے کا حکم فرمایا، یعنی قطع الشوارب واعف اللحى ولا تکونوا من المشرکین، مونچھیں کٹاؤ، داڑھی بڑھاؤ اور مشرکوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ وہ داڑیاں چھوٹی یا کٹی ہوئی رکھتے ہیں یا منڈی ہوئی اور مونچھیں بڑی بڑی رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی احادیث صحیحہ میں داڑھی بڑھانا اعفاء اللحى کا حکم ہے، اور جہاں تک صحیح احادیث مبارکہ میں جسم کی کوئی ساخت جو ہے وہ سنت کے لیے بیان نہیں کی گئی۔ البتہ احادیث صحیحہ میں تو نہیں، مگر روایات بہرحال اس بارے میں موجود ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو یا بطور تعلیم یہ فرمایا کہ جو ہے نیزہ بازی یا گھوڑ سواری یا ایسے امور ورزش کے جن کے ساتھ جسم جو ہے اس کے اندر فٹنس رہے، یہ ضرور کرو۔ کیوں کہ وہاں اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عہد مقدس میں کوئی خاص فوج نہیں تھی۔ جب جہاد کے لیے نکلتے سب صحابہ کرام نکلتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلقین فرماتے کہ اس قابل رہو کہ چاق و چوبند رہو اور سستی پیدا نہ ہو۔ تو اس سے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی فٹنس کے بارے میں بھی ہمیں تعلیم فرما رہے ہیں، اور ضعیف سی روایات میں کہیں یہ بھی پڑھا ہے کہ بڑے بطین لوگوں کو سرکار پسند نہیں فرماتے تھے کہ ان کے پیٹ بڑے ہوئے ہوں، بہت بڑے بڑے، اور ان کے اکھڑے سانسوں کے ساتھ وہ رہیں۔ تو میں اس بارے میں یہ عرض کروں گا کہ اس میں جسمانی ساخت کوئی خاص کہ باڈی بلڈنگ کرو اور اس طرح کا کوئی سرکار کا حکم نہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اپنی صحت کا خیال کرو، اور کبھی مشکل وقت میں ضرورت پڑتی ہے، اسلام کے لیے ہی آپ کو کھڑے ہونا پڑتا ہے، تو آپ اس کے لیے فٹ رہیں، یہ بات ضرور موجود ہے۔ البتہ داڑھی کے ساتھ ملانے کا نہیں، کیونکہ اس کی بار بار تاکید ہے اور شاعر اسلامی میں سے ہے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی یہ سنت ہے۔
جزاکم اللہ۔ اگلے سوال پر جانے سے پہلے میں ایک ضروری وضاحت کرتا چلوں۔ محترم ناظرین و ناظرات، ہم کال کسی کی نہیں کاٹتے، چینلز آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں، سوال کرنے کا ایک مہذب انداز ہے۔ یہ پلیٹ فارم امہ چینل نے اس لیے دیا ہے کہ آپ آئیں، اچھے اور مہذب انداز سے بات کریں تو ہم یقیناً سنتے بھی ہیں اور بڑے ہی تحمل کے ساتھ اس کا جواب دلائل کی روشنی میں پیش کیا جاتا ہے۔ مگر اگر کوئی کال پہ آ کے وہ ہستیاں جن کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ کہنا اور جن کے ایمان پر ایمان لانا ہم اپنے ایمان کی معراج سمجھتے ہیں، اور ان ہستیوں کے لیے ایک رتی برابر بھی کم معیاری لفظ یا غیر معیاری لفظ بولنا ہم اپنے ایمان کے لیے انتہائی نقصان دہ سمجھتے ہیں، جب ان ہستیوں کے بارے میں ایسی بات کی جاتی ہے، ہم تو الحمدللہ حضرت علی کا نام بھی رضی اللہ تعالی عنہ لیتے ہیں، تو اپنی ہمت کے مطابق جتنے الفاظ ہمارے پاس ہوتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں ان القابات کے ساتھ نام لیا جائے۔ سیدہ کائنات کا نام لیا جائے تو القابات کے ساتھ، حسنین پاک کا نام تو القابات کے ساتھ، تو ہماری تو ہر طرف الحمدللہ اعتدال ہے، رواداری ہے۔ مگر ایک بندہ آ کے ہمارے جو اکابرین ہیں ان کے بارے میں ایسی زبان استعمال کرنا چاہے اور ہم آرام سے سنتے رہیں تو اس جرم میں کم سے کم ہم تو شریک نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی ہمیں شریعت کی طرف سے اس بات کی اجازت ہے۔ تحمل سے، بردباری سے ضرور سوال کریں، انشاءاللہ تعالی سوال سنا بھی جائے گا، کال کاٹی نہیں جائے گی، جواب بھی دیا جائے گا۔ یہ تاثر دینا کہ بھی کال کاٹی جاتی ہے، اس وقت کال کاٹی جاتی ہے ہم کم سے کم اپنے کیمروں کو اور ٹی وی کی سکرینوں کو ان عظیم ہستیوں کے ساتھ لگائے گئے غیر معیاری الفاظ سے آلودہ کرنا نہیں چاہتے، اور نہ ہی ہماری خدمات کا یہ مقصد ہے۔ ہم تو امت مسلمہ کے لیے اچھے علمی ماحول کے اندر دلائل کی بات کرتے ہوئے ان کے ذہنوں تک قرآن و حدیث کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں۔ شاہ صاحب اگلا ہمارا سوال یہ ہے، فاخر صاحب نے اٹلی سے یہ سوال کیا، اور وہ سوال یہ تھا کہ یہ جو آیت التطہیر ہے، انما لیذھب عنکم الرجس یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تو اس آیت کریمہ کے حوالے سے بعض اہل سنت کے علماء اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ اس میں تطہیر کا جو تعلق ہے یا یہ آیت کا جو نزول ہے وہ بطور خاص پنجتن پاک کے لیے ہے۔ تو ان کا سوال یہ تھا کہ آپ نے کسی سپیچ میں یہ فرمایا کہ یہ ام المومنین کے لیے بھی، امہات المومنین کے لیے بھی، ازواج مطہرات کے لیے، اہل بیت کے لیے، تو وہ ان کے مسائل کے مطابق بھی پھر کس بات کو ترجیح حاصل ہوگی اور کون سے قول کو اڈاپٹ کیا جائے گا؟ جی، مسئلہ یہ ہے کہ دلائل جو ہے اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک دلائل شرع 4 ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس مجتہدین۔ تو جو لوگ اس وقت زندہ موجود ہیں وہ ان کی فکر میں کسی وقت بھی غلطی ہو سکتی ہے، کئی عوامل ہو سکتے ہیں غلطیوں کے، کچھ لوگ تجاہل عارفانہ سے بھی کام لے سکتے ہیں۔ اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ جو بھی دلائل پیش کرتا ہے، اگر آپ صاحب فہم ہیں اور آپ کو شوق ہے تحقیق کا، تو ان دلائل کو قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں، ان کے موقف بھی قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں۔ کوئی بندہ خود اتنا اہم نہیں ہے کہ قرآن و سنت کی تشریح توضیح میں وہ اتھارٹی سمجھا جائے اور وہ اپنی من چاہی یا جس قسم کا اس کا مطالعہ اس کے مطابق وہ اس بات کو بیان کرے۔ میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ بھی اگر عرفان مشہدی کی بات ہو ذاتی تو کوئی ماننا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن جب میں قرآن و سنت سے یہ بات عرض کروں کہ سیاق و سباق قرآن پاک کا دیکھو، یا ایھا النبیو قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا سے لے کر الی آخر الآیہ واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، یہ پورے رکوع میں بیت بھی متعین ہے قرآن پاک کی طرف سے، اور یہ آیت کی ابتدا جہاں سے ہو رہی ہے مخاطبی یا نساء النبی لستن کاحد من النساء سے، تو یہ آیت شروع ہو رہی ہے۔ تو جب یہ آیت کا تخاطبی ازواج مطہرات سے ہے تو صرف اس مرحلہ پر آیت کے آخری جز سے کہہ دینا کہ اس میں وہ مراد نہیں ہے، یہ قرآن پاک پر زیادتی ہے اور بلا دلیل زیادتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ کوئی بزرگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ بعد میں نازل ہوئی اور اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر دی، یہ قرآن حدیث مبارکہ کے مفہوم کے اور عبارت النص کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں ام المومنین کہ نازلت ہذہ الآیۃ فی بیتی، یعنی آپ کے بیٹے بیان کرتے ہیں نازلت ہذہ الآیۃ فی بیت ام سلمہ، کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی حضرت ام سلمہ کے گھر میں
दआ अली व फातिमा था, आयत नाजिल होने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया। अगर ये मफहूम लिया जाए कि पहले उनको बुलाया और चादर दी और आयत बाद में नाजिल हुई, ये बिल्कुल उल्ट है और किसी भी सही हदीस में ये नहीं पाया जाता। हाँ, और मेरे सामने इस वक्त सियासत्ता मौजूद है, इसमें भी ये जामे तिरमिज़ी शरीफ में जो रिवायत है वो भी इसी तरह है कि आयत करीमा नाजिल हुई और उसके बाद आपने उनको बुलाया, हज़रत मौला अली पाक को बुलाया, सईदा खातून जन्नत को बुला के उन पे चादर दी। और ये अल्फाज मुबारका मौजूद हैं कि फ़ज़िब अन्हुम अर्रिज्स व तहिरहुम तत्हीरा, कि या अल्लाह इनसे पलीदी ले जा और इनको पाक कर जिस तरह पाक करने का हक है। तो जब युताहिरकुम तत्हीरा पहले नाजिल हो चुकी थी, फिर ये कहने का तहसील हासिल है, इसका मतलब ही कोई नहीं निकलता। मतलब ये है कि जिन बुयूत में ये आयत नाजिल हुई और उन बुयूत का 2 दफा कुरान में इजाफत के साथ मौजूद है, करना फी बुयूते कुन्ना और वज़कुरना मा युतला फी बुयूते कुन्ना। वो बुयूत किन के हैं? वो अज़वाजे मुताहरात के बुयूत हैं, जहां 2 जगह अहले बैत के लफ्ज से पहले भी और बाद भी मुतय्यन कर दिया कि वो घर किन के हैं। तो बुयूते कुन्ना वो बुयूत उम्महातुल मोमिनीन के हैं, जिनको कुरान खुद मुतय्यन कर रहा है। अब ये ज्यादती करना कि कहना कि जनाब इससे वो आले किसा ही सिर्फ मुराद हैं, वो जरूर मुराद हैं क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दाखिल किया, मगर इसमें असर करना ये हाजा मिन अक़वाली शिया, ये लफ्ज मेरे नहीं है। अल्लामा इस्माइल हक्की साहिब रूहुल बयान फरमाते हैं, अल्लामा महमूद आलूसी साहिब रूहुल मानी ने बयान किया कि ये बात कहना कि इसमें असर है, यही 5 अहले बैत हैं, ये शिया का कौल है, किसी अहले सुन्नत का कौल नहीं है। और फिर जुल्म की बात की है कि अगर ये कौल किया जाएगा तो फिर मुझे जवाब दिया जाए कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के साहबजादगान, आपके बेटे भी इससे निकल जाएंगे, आपकी 4 बेटियां, यानी एक अगर इनमें आ जाती हैं तो 3 बेटियां भी निकल गई इनसे। हुजूर के वो अहले बैत जिन पर सदका हुजूर ने आराम फरमाया, हदीस सैया में मौजूद है, आले अकील इब्न अबी तालिब, आले जाफर इब्न अबी तालिब, आले अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब, वो भी इससे निकल जाएंगे। फिर हजरत सलमान फारसी भी निकले, जिनको सलमान मिन्ना अहलुल बैत का हुजूर ने ताज पहनाया है। तो ये बहुत बड़ी नस कुरान पाक की आयात और अहादीस आलिया पर ज्यादती है। हाँ, किसी को शौक है अगर वो दूसरे फिरका की जुबान बोलने का, वो बोल सकता है, लेकिन अहलुस सुन्ना वल जमा का जो उसूल है, कुरान, सुन्नत, इजमाए उम्मत और क़ियास मुज्तहिदीन, उससे नहीं। और फिर इस पर एक मैं बात उन भाइयों से भी करना चाहता हूं जिनके अकवाल ये पेश करते हैं। उनके नजदीक तो वैसे ही ये 5 जो हैं, अगर मैं ये बात जो है एक इल्जामी तौर पर ये बात अर्ज करना चाहता हूं, इसको इल्जामी दलील